السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یاسر ندیم الواجدی سرجیکل اسٹرائک کے نوے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے الیکٹرانک میڈیا کے ہاتھ میں ایک بار پھر ٹرپل طلاق کا مدعا آیا ہوا ہے۔ تقریباً 1-1.5 سال سے میڈیا نے وقتاً فوقتاً ٹرپل طلاق کے مسئلے کو ملک کا سب سے ہاٹ ٹاپک بنایا ہے۔ نیوز چینلز پر بیٹھے ہوئے یہ زرخرید اینکرز یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس موضوع پر بیک فٹ پر آ گیا ہے، لہذا جتنا شور مچانا ہے اتنا شور مچا لیا جائے۔ اور ان چینلز کے اوپر یہ جو شوز ہوتے ہیں، دراصل ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی میلے میں ہونے والا سرکس۔ ان شوز پر چند علماء دکھنے والے لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے اور ساتھ ہی 4 یا 6 ایسی عورتوں کو خرید کر بلایا جاتا ہے کہ جن کا کام صرف اور صرف شور مچانا ہے، چونکہ کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ آج کی سرجیکل اسٹرائک شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ہندو بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ زی نیوز اور اس جیسے فیشسٹ چینل مستقل ٹرپل طلاق کے موضوع پر اس لیے ڈیبیٹ کرا رہے ہیں تاکہ ملک کی عوام کا ذہن جو اصل مدعے ہیں ان سے ہٹ جائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرپل طلاق اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس پر ملک کی جی ڈی پی ڈیپینڈ کرتی ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرپل طلاق ایک ایسا ایشو ہے کہ ملک اس کے بغیر پروگریس کر ہی نہیں سکتا؟ اگر یہی بات ہوتی تو گزشتہ 20 سالوں میں ملک نے جتنی ترقی کی ہے تو وہ ٹرپل طلاق کے ساتھ ہی کی ہے۔ اگر ٹرپل طلاق ملک کی ڈیولپمنٹ اور پروگریس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی تو ملک کے اکانومسٹ اس موضوع پر ضرور بولتے، بلکہ یہ ایک کمیونٹی کا اندرونی مسئلہ ہے جس مسئلے کو لے کر کچھ عورتیں لا علمی میں، انجانے میں یا جان بوجھ کر کورٹ چلی گئیں۔ اگر نیوز چینلز واقعی ایماندار ہوتے تو اس دن خبر دکھا دیتے جس دن یہ کیس کورٹ میں رجسٹرڈ ہوا تھا، اور یہ پھر اس دن جس دن کورٹ میں فیصلہ آئے گا۔ لیکن جب سے یہ کیس کورٹ میں گیا ہے اس دن سے بلا ناغہ روز اس موضوع کے اوپر شوز کرانا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا پروف ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ نیوز چینلز کو وہ 50-60 عورتیں ضرور نظر آتی ہیں جو مختلف چینلوں پر آ کر اسلام کے خلاف اور شریعت کے خلاف بولتی ہیں یا جن کے کیس عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ 5 کروڑ دستخط نظر نہیں آتے جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے ابھی حال ہی میں لا کمیشن کے سامنے جمع کیے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیوز چینلوں کی نیت صاف نہیں ہے اور نیوز چینلوں کے مالکان اور اس میں بیٹھے ہوئے اینکرز ہپوکریسی کی اس وقت سب سے بڑی مثال ہیں۔ ملک میں اور بھی مسائل ہیں، لیکن ٹرپل طلاق کو سب سے ہاٹ ٹاپک بنانا دراصل ایک خاص کمیونٹی کے اوپر حملہ ہے، اس کے مذہب کے اوپر حملہ ہے اور دستور اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ ہے۔ ٹرپل طلاق اور یونیفارم سول کوڈ پر اس سے پہلے بھی ہم نے سرجیکل اسٹرائک کے 5 ایپیسوڈ کیے ہیں جس میں ہم نے نیوز چینلوں کو ایکسپوز کیا اور نیوز چینلوں پر جن لوگوں کو یونیفارم سول کوڈ کی حمایت میں بلایا جاتا ہے ان کے بہت سے آبجیکشنز کا ہم نے جواب دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ مزید اب کسی سرجیکل اسٹرائک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب جب دوبارہ ٹرپل طلاق کے تعلق سے ٹاک شوز کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں کچھ نئی باتیں نکل کر آئی ہیں جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ زی نیوز کے اینکر روہت سردنا، جی ہاں روہت سردنا، جو اس موضوع پر اتنے جوش میں بولتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ٹرپل طلاق کے ایک وکٹم وہ بھی ہیں۔ ان کا شو تال ٹھوک کے لگتا ایسا ہے کہ اسی کام کے لیے وقف ہو گیا ہے کہ ٹرپل طلاق کے موضوع پر کبھی طارق فتح جیسے گستاخ رسول اور کبھی شازیہ علمی جیسی خاتون کے جس کو علم سے کوئی واسطہ مطلب ہے نہیں، ایسے لوگوں کو بلایا جائے اور ٹرپل طلاق کے اوپر بحث کرائی جائے۔ تال ٹھوک کے اس ایپیسوڈ میں چونکہ کچھ سوالات ایسے آئے ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے، اسی طریقے سے کچھ عورتیں جو اس شو میں آئی ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اسلام کی بہت نالج ہے، اس لیے ان کی نالج کو اور ان کی کوالیفیکیشن کو بھی ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آئیے دیکھتے ہیں آج کی سرجیکل اسٹرائک۔ سوال ہے کہ کیا خدا کا خوف دکھا کر مسلم مہیلاؤں کو 3 طلاق کے دائرے میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی نہیں، بلکہ 3 طلاق کا خوف دلا کر لوگوں کو خدا کے دائرے میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 3 طلاق گناہ ہے اور آپ لاکھ شوز بھی کریں اور کروڑوں روپے کا اپنے شوز میں انویسٹ بھی کر دیں تب بھی گناہ ہی رہتا ہے۔ آپ کی اگر یہ کوشش ہے کہ کورٹ 3 طلاق کو 1 مان لے تو مان لے، لیکن اس کے ماننے سے 3 طلاق کا واقع ہونا اور اس کا گناہ ہونا ختم نہیں ہو جاتا۔ کیا مولانا اللہ، قرآن اور اسلام کی بات کر کے صرف مہیلاؤں سے بلیک میلنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر 3 طلاق ختم ہوا تو کیا مولانا کی دکان بند ہو جائے گی، اس لیے اسے جاری رکھنے کی دلیل دی جا رہی ہے؟ فی الحال تو میڈیا اور خصوصاً زی نیوز اس وقت پوری قوم کو بلیک میل کر رہا ہے۔ کیا زی نیوز کے اینکرز اور سینئر ایڈیٹرز جنرل کیس بھول گئے؟ جنرل کیس ابھی بھی اوپن ہے
اور آپ لوگوں کے خلاف کروڑوں کی بلیک میلنگ کا کیس عدالت میں چل رہا ہے. اس لیے آپ دوسروں پر بلیک میلنگ کا الزام لگانے کے بجائے آپ کے اوپر بلیک میلنگ کا جو الزام ہے اس کو صاف کرنے کی فکر کیجیے، بلکہ 2-4 شوز اس پر بھی کیجیے. کیا وجہ ہے کہ وہ بار بار ایک ہی بات کو دہرائے جا رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق ایک سٹنگ میں جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے، نہ تو اللہ کے نظر میں ٹھیک ہے، نہ حضور کے نظر میں ٹھیک ہے. تو یہ پرسنل لا بورڈ کون ہوتا ہے بتانے والا کہ یہ صحیح ہے؟ زی نیوز کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بلکہ میں مسلم پرسنل لا بورڈ کو ایڈوائز کروں گا کہ زی نیوز کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس ہونا چاہیے. پرسنل لا بورڈ نے عدالت میں جتنے بھی ڈاکیومنٹس فائل کیے ہیں یا بورڈ کے جتنے بھی ممبرز مختلف ٹاک شوز میں بولتے ہوئے نظر آئے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ ٹرپل طلاق صحیح ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک سٹنگ میں دیتا ہے تو بورڈ اس کو صحیح نہیں مانتا ہے، بلکہ بورڈ کا موقف یہ ہے کہ 3 طلاق ایک سٹنگ میں اگر دی جائیں تو ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. پرابلم دراصل یہی ہے کہ جو عورتیں اس وقت ٹی وی چینلز کے اوپر لبرلزم کا جھنڈا لے کر اسلام کے خلاف اور شریعت کے خلاف بول رہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیکٹس کیا ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مدعا ہے، کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے. اس لیے پرسنل لا بورڈ کو ایسی عورتوں اور ایسے چینلوں کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس کرنا چاہیے جو پرسنل لا بورڈ کو مستقل بدنام کر رہے ہیں. تال ٹھوک کے آج کا پہلا سوال، خدا کا خوف دکھا کر مہیلاؤں کا ٹارچر کیوں؟ ان عورتوں کو ٹارچر دراصل وہ موم بتی بردار ٹولہ کر رہا ہے جو ان عورتوں کی فنڈنگ کر رہا ہے. مان لیجئے کہ اگر کل کو سپریم کورٹ میں ان عورتوں کے حق میں فیصلہ آ بھی جاتا ہے کہ تمہیں تمہارے شوہروں نے جو 3 طلاق دی ہیں وہ 3 نہیں بلکہ 1 ہیں، جیسا کہ ان عورتوں کا خود مطالبہ ہے، اور اس کی دلیل یہ کلپ ہے. طاہرہ جی بولیے. ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، 1 طلاق مان رہا ہے، 1 طلاق. اگر سپریم کورٹ اس مطالبے کو تسلیم کر لے کہ ٹرپل طلاق جو ان عورتوں کو دی گئی ہیں وہ 3 نہیں ہے بلکہ 1 ہے، تب بھی ان عورتوں کو حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے. 10-15 سال تک انہوں نے جو کورٹ کے چکر کاٹے ہیں اس سے ان لوگوں کو تو فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو اسلام دشمنی میں مرے جا رہے ہیں، لیکن ان عورتوں کو کہ جنہوں نے کیس فائل کیا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر 3 طلاق کو 1 مان بھی لیا جائے تو وہ 1 طلاق بھی کئی سال پہلے واقع ہو چکی ہے. جبھی تو سپریم کورٹ کے اندر یہ مسئلہ پہنچا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہوتا ہوا ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طلاق کو واقع ہوئے کم سے کم کئی سال ہو چکے ہیں. اور یہ اسلامی اصول ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو اور اس کے بعد 3 مہینے گزر جاتے ہیں، 3 مہینے کے بعد وہ عورت آٹومیٹیکلی پرماننٹلی اپنے شوہر کے نکاح سے نکل گئی. اب اگر وہ عورت اپنے ہسبینڈ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتی، بلکہ اگر شوہر راضی ہو اور یہ عورت بھی راضی ہو تو دونوں دوبارہ نکاح کریں گے اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں. اور وہ شوہر جو ان کیسز کے اندر ڈیفینڈنٹ ہے، مدعا علیہ ہے، جو کئی سال سے ان عورتوں کی وجہ سے کورٹ کے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے چکر کاٹ رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ ان عورتوں کو اپنے نکاح میں واپس لے لیں گے؟ اس لیے وہ عورتیں جو سپریم کورٹ جا چکی ہیں، ہائی کورٹ جا چکی ہیں، ان کو حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے. بلکہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا آلۂ کار بن چکی ہیں، پپیٹ بن چکی ہیں کہ جن کا مقصد اسلام کو اور شریعت کو بدنام کرنا ہے اور ملک میں ٹرپل طلاق کے بہانے یونیفارم سول کوڈ کے لیے راہ ہموار کرنی ہے. دوسرا سوال، قرآن 1 تو 22 مسلم دیشوں کی طرح بھارت میں 3 طلاق پر پابندی کیوں نہیں؟ میڈیا کی پریپریشن کا حال یہ ہے کہ شاید 1.5 سال پہلے کسی نے کسی شو میں آ کر یہ کہہ دیا تھا کہ 22 مسلم ملکوں میں ٹرپل طلاق نہیں ہوتی. آج تک یہ دلیل اور یہ پروف، یہ آرگیومنٹ بغیر کسی تحقیق کے ہر چینل اور ہر شو پر چل رہا ہے. اگر ہم مان بھی لیں کہ 22 مسلم ملکوں میں ٹرپل طلاق نہیں ہوتی اور اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو ان 22 ملکوں کے مسلمانوں کی تقلید کرنی چاہیے اور ان کا طریقہ اپنانا چاہیے، اگر ہم مان بھی لیں تو ان 22 ملکوں میں بلکہ 200 میں سے 58 ملکوں میں پولیگمی کا بھی قانون ہے. تو کیا آپ مشورہ دیں گے کہ ملک کے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ پولیگمی کرنی چاہیے، ملٹیپل میرجز کرنی چاہیے؟ آپ کو تو اس پر بھی اعتراض ہے. ان 22 ملکوں میں بلکہ دنیا کے اکثر ملکوں میں مسلمانوں کو گائے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ہم اپنے برادران وطن کے مذہب اور ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے
گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں. اس لیے مسلمانوں سے یہ مطالبہ نہ کیا جائے کہ جس طرح دوسرے ملکوں میں مسلمان کرتے ہیں آپ بھی کریں. اگر یہ مطالبہ آپ نے کیا تو اس میں نقصان آپ ہی کا ہے. چوتھا سوال، 3 طلاق ختم تو مولاناؤں کی دکان بند. مولاناؤں کی دکان بند ہوگی یا نہیں یہ تو 11 مئی کے بعد پتہ چلے گا، لیکن فی الحال نیوز چینلز اور ان میں بھی زی نیوز کی دکان کھلی ہوئی ہے، اور ٹی آر پی کے چکر میں تقریباً روزانہ ٹرپل طلاق کے موضوع پر اس طرح شوز ہو رہے ہیں گویا کہ ملک کی جی ڈی پی ٹرپل طلاق کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اس لیے زی نیوز کو چاہیے کہ وہ اپنی دکان کی فکر کرے، دوسروں کی دکان کھل رہی ہے یا بند ہو رہی ہے اس کی فکر آپ چھوڑ دیں. اور تال ٹھوک کے آج کا 5واں سوال، 3 طلاق پر خدا کی جھوٹی گواہی کیوں؟ زی نیوز کا یہ سوال قانون کے خلاف ہے، بلکہ زی نیوز کے مالک اور اسی طریقے سے روہت سردنا کے خلاف سیکشن 295A کے تحت FIR بھی درج ہو سکتی ہے. میں ملک کے ذمہ دار شہریوں سے درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ وہ روہت سردنا اور اسی طریقے سے زی نیوز کے خلاف ملک کی مختلف علاقوں میں FIR درج کرائیں تاکہ یہ چینل مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان فساد کی جو کوشش کر رہا ہے اس میں کامیاب نہ ہو سکے. یاد رکھیے یہ سینٹنس، یہ سوال مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور ان کے مذہبی جذبات کی توہین ہے. طاہرہ حسن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو دلیل مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے دی گئی ہے 3 طلاق کے پکش میں کہ اس سے اسلام ختم ہو جائے گا، 1400 سال پرانا جو دھرم چل رہا ہے اس پر آفت آ جائے گی، آپ اس سے کتنی سہمت ہیں؟ زی نیوز کا ایک اور جھوٹ، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے حلف نامے میں ایسی کوئی دلیل کہیں بھی ذکر نہیں کی ہے، بلکہ آپ ٹرپل طلاق تو کیا اس ملک میں کامن سول کوڈ بھی اگر لاگو کر دیں تب بھی اسلام خطرے میں نہیں آئے گا. اسلام 1400 سال سے ہے اور قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا. ہاں، اس ملک کا دستور ضرور خطرے میں آ جائے گا جس کو آپ نے اور آپ کے فیشسٹ چینل نے یرغمال بنا رکھا ہے. ہمیں اسلام سے زیادہ اس ملک کے دستور کی فکر ہے اور ہماری یہ لڑائی دستور کو بچانے کے لیے ہے، اسلام کو بچانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کو بچانے کے لیے ہم عدالتوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹایا کرتے. ہم 10-15 سال سے لڑ رہے ہیں اس کے لیے، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن میں نہیں دیا ہے. قرآن میں آپ سورہ احزاب کھولیے، اس کی آپ 28ویں آیت پڑھیے، آپ سورہ نساء کی 20ویں آیت پڑھیے، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، سورہ بقرہ کی آپ پڑھیے 228ویں آیت پڑھیے. ان کسی آیت میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دے دیا جائے. کمال کی بات یہ ہے کہ اس خاتون کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھی ہوئی ہیں. خود دیکھیے یہ آگے چل کر یہ دعویٰ کرتی ہیں. اور آپ زیادہ قرآن سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے، ہم نے بامانے قرآن کو پڑھا ہے. اب اگر ایک آدمی کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے قرآن پڑھ رکھا ہے اور وہ قرآن کا ایکسپرٹ ہے اور وہ قرآن کی آیتوں کے حوالے بھی دے رہا ہے تو شاید سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی بات میں دم ہے. لیکن اگر آپ ان آیتوں کو چیک کریں کہ جس کا حوالہ طاہرہ حسن نے دیا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 28، سورہ نساء آیت نمبر 20 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 228، ان تینوں آیتوں میں طلاق کا موضوع چھیڑا ہی نہیں گیا. یہ تینوں آیتیں طلاق سے متعلق ہی نہیں ہیں. ہاں، اگر طلاق سے متعلق ہوتی تب بھی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لی جاتی کہ یہ تینوں آیتیں طلاق سے متعلق ہیں، لیکن ٹرپل طلاق کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. جب ان تینوں آیتوں میں موضوع طلاق ہے ہی نہیں تو ٹرپل طلاق کا تذکرہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اس وقت ہے جبکہ یہ محترمہ بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہی ہیں. اگر یہ بغیر ذمہ داری کے بات کہتی تو مجھے اندیشہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں سورہ فاتحہ میں یہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ تلاش نہ کرنے لگتی. اب اس کے بعد آپ حضرات چند اصولی باتیں سمجھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت صرف قرآن کریم کے اوپر بیس نہیں ہے، بلکہ شریعت جن 2 چیزوں کے اوپر بیس کرتی ہے ان میں قرآن بھی ہے اور احادیث بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی چیزیں، کہی ہوئی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام، یہ ساری چیزیں احادیث کہلاتی ہیں. شریعت جن 2 چیزوں کے اوپر بیس کرتی ہے ان میں قرآن بھی ہے اور احادیث بھی ہیں. آپ کسی ایک چیز کو لیں اور دوسری چیز کو چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ یہ شریعت ہے تو یہ غلط ہے. یہ انسان کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے. کم از کم اس سے اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اگر ہر چیز کا مطالبہ قرآن سے کیا جا رہا ہے تو مطالبہ کرنے والا اسلام اور شریعت اور دین سے واقف نہیں ہے. اور ایسا شخص جو دین اور شریعت سے واقف نہ ہو اس کو کم سے کم دین کے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں. نمبر 2، اگر آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے ثابت کریں کہ ٹرپل طلاق ہے یا نہیں تو قرآن میں جا بجا ایسے اشارے ملتے ہیں مختلف جگہوں پر کہ جہاں 3 طلاق کو 3 ہی مانا گیا ہے.
قرآن کریم میں ایک چیپٹر ہے سورۃ الطلاق، اس میں ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے طلاق دے گا، یعنی اس طریقے کے مطابق طلاق دے گا جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک سیٹنگ میں ایک طلاق دے گا، اس کے بعد 1 مہینے رکے گا، پھر دوسری سیٹنگ میں دوسری طلاق دے گا، اس کے بعد 1 مہینے رکے گا، اگر ضرورت ہے تو پھر تیسری سیٹنگ میں 1 مہینے کے بعد طلاق دے گا۔ اس طریقے سے 3 طلاقیں 3 مہینے میں دے گا۔ اگر وہ اس طریقے سے طلاق دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ چنانچہ پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے بعد اس کو رجوع کا حق ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، بیوی اس کے ساتھ آنا چاہتی ہے، تو کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کسی قاضی کے سامنے، کسی کورٹ میں جائے بغیر وہ آپس میں صلح مشورہ کر کے اپنی زندگی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ سے نہیں ڈرے گا اور طلاق دے دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکالیں گے۔ اللہ سے نہ ڈرتے ہوئے طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 طلاق ایک سیٹنگ میں دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب اس کی تینوں طلاقیں ایک مجلس میں واقع ہو گئیں تو اب اس کو رجوع کا کوئی حق نہیں رہا۔ سورہ طلاق کی اس آیت کو اگر ہم اچھی طریقے سے سمجھیں گے اور صرف ترجمے کے اوپر انحصار نہیں کریں گے، صرف ترجمے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کریں گے، تو سورہ طلاق سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیپٹر ہی میں ذکر کر دیا ہے کہ 3 طلاق 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم ڈیبیٹس ایسی عورتوں سے سن رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے سن رہے ہیں کہ جن کے علم کی بنیاد قرآن کا ترجمہ ہے، جو عربی زبان کے ایک لفظ سے واقف نہیں ہے۔ جب عربی نہ آئے اور کتاب عربی میں ہو اور آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو اس سے جو رزلٹ نکلے گا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرپل طلاق کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ٹرپل طلاق کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر 3، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں، ہائپوتھیٹیکلی ہم تسلیم کر لیں کہ ٹرپل طلاق کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، نہ ہو، حدیث میں ٹرپل طلاق کا ذکر موجود ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ شریعت قرآن اور حدیث دونوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، صرف قرآن کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جس طریقے سے انٹرپریٹیشن کی ہے اسی انٹرپریٹیشن کو لیا جائے گا، کسی دوسرے کی انٹرپریٹیشن کو رسول اللہ کی انٹرپریٹیشن کے سامنے نہیں لیا جا سکتا۔ اور پھر ڈیبیٹ میں آنے والی ان خواتین کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اوقات ہے۔ حدیث کا جو دوسرا سب سے زیادہ آتھینٹک کلیکشن ہے اس کا نام ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی، ایک کمپینین عویمر العجلانی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے ان کی 3 طلاق کو 3 ہی مانا۔ یہ کہنا کہ ٹرپل طلاق کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بالکل غلط۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹرپل طلاق اچھی چیز ہے، بلکہ 3 طلاق ایک سیٹنگ میں دینا گناہ ہے، لیکن جس طریقے سے کوئی بھی گناہ اگر کیا جائے تو وہ گناہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک سیٹنگ میں دے تو وہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی، کیونکہ گناہ کو گناہ نہ ماننے سے وہ ثواب نہیں بن جاتا بلکہ وہ گناہ ہی رہتا ہے۔ ہاں، البتہ ہمارا مطالبہ ان عورتوں سے یہ ہے جو ڈیبیٹس میں آ رہی ہیں اور جو ٹرپل طلاق کے خلاف جو لوگ بول رہے ہیں، ہمارا ان سے مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کی صبح تک کہ وہ پورا نہیں کر سکتے۔ ہمیں کوئی آیت ایسی بتا دے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ 3 طلاق کو 3 نہیں بلکہ 1 مانا جائے گا۔ ایسی اگر کوئی آیت آپ کے پاس ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اپنا موقف ضرور بدلے گا۔ دیکھیے، میں ہم مولانا صاحب لوگ بھی بیٹھے ہیں، ذمہ دار لوگ، نماز کا طریقہ قرآن نے نہیں بتایا ہے، نماز کا طریقہ ہمارے رسول نے بتایا، لیکن طلاق کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے۔ یہ نقطہ اٹھا کر یہ خاتون یہ سمجھ رہی ہیں کہ بہت علمی کارنامہ انجام دے دیا۔ طلاق کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے، بالکل صحیح، اور نماز کا طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں کم سے کم 5 مرتبہ نماز پڑھنی تھی۔ نماز کا طریقہ اگر مسلمانوں کو سیکھنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جا سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں طلاق نہیں دینی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں طلاق کا ذکر کیا ہے اور طلاق کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی طریقے سے طلاق ہوگی اور دوسرے طریقے سے طلاق نہیں ہو سکتی، چونکہ دونوں طریقوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ آپ کی اس دلیل سے تو ایسا لگ رہا ہے گویا کہ شریعت میں طلاق زیادہ امپورٹنٹ ہے نماز سے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے طلاق کا ذکر تو کیا ہے لیکن نماز کا طریقہ ذکر نہیں کیا۔ کسی نے صحیح کہا کہ جہالت انسان کو بھرے مجمع میں رسوا کرتی ہے۔ میرا سب سے بڑا چیلنج اور چنوتی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا کو، بورڈ کو، کہ وہ طلاق بدعت کو کہیں بھی پڑھ لے، اس کا ذکر کہیں نہیں ہے، جیسے کہ ابھی بھی زینت آپا نے بتایا کہ طلاق بدعت طلاق آف انوویشن ہے،
इनोवेशन वो हिस्सा नहीं है। तलाक हसन और एहसन का तलाक का जिक्र है। शाजिया इल्मी लाइल्मी की ये बातें इतने कॉन्फिडेंस के साथ करती हैं कि इस पर बड़ी हैरत होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तलाक अहसन हसन और तलाक बिदत की ये जो तकसीम और क्लासिफिकेशन है, ये शाजिया इल्मी को कोई वही और इल्हाम में नहीं बताई गई, बल्कि ये भी मौलाना हजरात ही ने बताई है। जिन मौलाना के खिलाफ ये मुस्तकिल शोज में बोलती रहती हैं, ये वही मौलाना हजरात हैं जिन्होंने तलाक की एक क्लासिफिकेशन की है, जिस क्लासिफिकेशन को आपने कहीं से पढ़ लिया और उसको समझने की कोशिश की और आप यहाँ आकर वो टर्मिनोलॉजीज यूज करती हैं बगैर समझे हुए। दूसरी बात यह कि जो शख्स इन टर्मिनोलॉजीज का सही से प्रोनाउंस ना कर सके, उसको क्या हक है कि वो इन टर्मिनोलॉजीज की इंटरप्रिटेशन करे। तीसरी बात यह है कि जब आप खुद ये कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक तलाक बिदत है, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बिदत का इस्तेमाल सुन्नत के मुकाबले में होता है, और जो चीज सुन्नत हो और उसके मुकाबले में होने वाली चीज बिदत, इनका तस्करा कुरान में नहीं बल्कि इनका तस्करा अहादीस में आता है। सुन्नत का मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हुआ अमल, सुन्नत का मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात, उसको सुन्नत कहा जाता है। कुरान में अगर कोई चीज आ गई तो वो सुन्नत नहीं होगी। तो जिसको इतनी बेसिक सी बात पता ना हो, क्या उसको हक है कि नेशनल टीवी के ऊपर वो इतने अहम मुद्दे पर मुसलमानों के और शरीयत के खिलाफ बकवास करे? चलिए, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि आपकी बात में दम है। सवाल यह है कि अगर ट्रिपल तलाक तलाक ऑफ इनोवेशन है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप इनोवेशन करती जाएं और वो उस करने का कोई असर ही ना हो। आप बिदत करती जाएं और वो बिदत कभी वाकई ना हो। इसकी मैं एक दलील देता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपनी वाइफ को ऐसे वक्त में तलाक दी जिस वक्त उनकी वाइफ मंथली साइकिल में थी। इस्लाम में औरत को ऐसे वक्त में तलाक देना यह भी गलत है, इसको भी तलाक बिदत कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपनी वाइफ को ऐसे वक्त में तलाक दी है जिस वक्त उनको तलाक नहीं देनी चाहिए थी, तो उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने उमर को हुक्म दिया कि वो रुजू करें, और इब्ने उमर ने रुजू कर लिया। अगर ट्रिपल तलाक जो कि तलाक ऑफ इनोवेशन है कभी वाकई नहीं होनी चाहिए थी, तो ये तलाक जो इब्ने उमर ने अपनी बीवी को दी है ये भी तलाक ऑफ इनोवेशन है, ये भी वाकई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु को यह हुक्म देना कि तुम रुजू कर लो, इस बात की दलील है कि वो तलाक ऑफ इनोवेशन वाकई हो गई थी। इसलिए मैं कम से कम इस बात पर तो दाद दूंगा कि शाजिया इल्मी अपनी लाइल्मी के बावजूद कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है। लेकिन कॉन्फिडेंस उस वक्त काम आता है जब आदमी की कुछ क्वालिफिकेशन हो। जिहालत के साथ कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। अगर बात शाजिया इल्मी की क्वालिफिकेशन की आ ही गई, तो इसी शो में देखते हैं कि शाजिया ने अपनी क्वालिफिकेशन का इजहार कैसे किया है। दरअसल शाजिया इल्मी एक ऐसे टोले से ताल्लुक रखती है कि जिसको हदीस के ऊपर एतराज है, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नहीं मानते। ये एक ऐसा टोला है जिसका सरबराह अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में था, जिसको दुनिया तारिक फतह के नाम से जानती है। तारिक फतह की प्रॉब्लम ही है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी तक पहुंचा ही है हदीस का इनकार करते करते। दरअसल ये एक पूरा गिरोह है और शाजिया इल्मी उस गिरोह की मेंबर। शाजिया इल्मी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का कैसे इनकार किया है, आप खुद देखिए। कि जब भी कुरान शरीफ की बात यहाँ पे हो रही है तो हमारे मौलानाओं का देखिए, ये जो आलिम अपने को कहते हैं कि कुरान से हटकर जो कुरान शरीफ की बात को निगेट करके जो हदीसें हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जो कुरान शरीफ जो अल्लाह की किताब को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हदीस जो इंसानों की बताई हुई जो एक उनका एक्सप्लेनेशन है, उनका इंटरप्रिटेशन है, वो मान रहे हैं। मैं साफ साफ जाहिर कर दूं कि कुरान और हदीस का कोई मुकाबला नहीं है। कुरान शरीफ के आगे क्या हदीस की कोई वैल्यू है? आप कुरान शरीफ को नहीं मानते? आप क्या कुरान शरीफ को मानते हैं? आप क्या कुरान शरीफ को मानते हैं? नहीं, आप कुरान शरीफ को मानते हैं? नहीं, आप पहले बताइए कुरान शरीफ को मानते हैं कि नहीं? आप नहीं मानते, आप हदीस का क्यों बात कर रहे हैं? फिर हदीस की क्यों बात कर रहे हैं? फिर आप हदीस की बात क्यों कर रहे हैं? कुरान शरीफ है, जब सूरज है, जब आफ्ताब है, तो आप क्यों लालटेन का जिक्र करेंगे? भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, बिल्कुल अभी बार बार बात हो रही, तीसरे खलीफा हजरत उमर के वक्त में औरतें बहुत परेशान थी। वो जो तलाक चाहती थी तो उसमें चेंज लाए थे वो। तो उस वक्त अगर औरतें परेशान थी तो इस वक्त 3 तलाक एक साथ देने में परेशान है। ताहिरा हसन ने दरअसल एक रिवायत की तरफ इशारा किया है, जिससे ये पता चलता है कि 3 तलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में
اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں ایک ہی مانی جاتی تھی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ایک کو 3 کر دیا۔ دراصل اس شو میں اٹھائے جانے والے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے نے نہ تو اسلام کا صحیح طریقے سے مطالعہ کیا ہے اور نہ ہی وہ مطالعہ کرنے کا اہل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین ہیں، ایک صحابی ہیں، ان کی ایک روایت ہے، لیکن اس روایت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو، ایسی بیوی کو طلاق دیتا تھا جس سے ابھی اس نے میرٹل ریلیشنز قائم نہیں کیے ہیں، اس کا صرف نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ ایسی عورت کو طلاق دے رہا ہے اور وہ 3 طلاق دیتا تھا، اور وہ 3 طلاق کچھ اس طرح دے رہا ہے کہ وہ اپنی ایسی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تو یہ 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی، چونکہ جیسے ہی اس نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے، وہ عورت پرماننٹلی اس کے نکاح سے نکل جاتی تھی اور شوہر کو اب رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان 3 کو ایک مانا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان 3 کو ایک مانا گیا۔ حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 کو ایک مانا گیا، لیکن پھر کچھ جلد بازوں نے اپنی ایسی عورتوں کو طلاق دینے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا، اور یہ یاد رکھیے یہ عام خواتین نہیں ہے بلکہ وہ عورتیں تھیں کہ جن کے ساتھ نکاح تو ہوا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو کچھ جلد بازوں نے، یہ میں روایت کا بالکل ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں، کچھ جلد بازوں نے اپنی ایسی بیویوں کو جب طلاق دی تو کہا کہ تمہیں 3 طلاقیں ہیں ایک ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے جلد بازوں کو سزا دینے کے لیے ان 3 طلاق کو 3 ہی مانا۔ اس لیے ٹرپل طلاق کی ڈیبیٹس میں جو یہ روایت لائی جاتی ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بدل دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس روایت کا ایک خاص پس منظر ہے اور اس کا تعلق صرف ان عورتوں کے ساتھ ہے جن کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے۔ عام کیس سے متعلق یہ روایت نہیں ہے۔ عام کیس سے متعلق وہ روایت ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام عویمر العجلانی رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاقیں دی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 کو 3 ہی مانا ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کیا واٹس ایپ سے طلاق دے دینا؟ انہوں نے کہا تھا کیا SMS سے طلاق دے دینا؟ انہوں نے کہا تھا کیا فون کر کے طلاق دے دینا؟ جب آپ کسی کانسیپٹ اور کسی مدے پر بحث کریں تو جذباتیت سے اوپر اٹھ کر بحث کرنی چاہیے اور فیکٹس کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے۔ اسلام نے مرد کو وربلی طلاق دینے کی اجازت دی ہے کہ وہ محض کہہ کر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ اس وقت کورٹ میں یہ ایشو نہیں ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق وربلی کیوں دی ہے، بلکہ ایشو یہ ہے کہ 3 طلاق ایک سیٹنگ میں کیوں دی ہے۔ رائٹنگ میں طلاق دینا یا لکھ کر طلاق دینا وربل سے زیادہ مضبوط مانا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جب ایک مرتبہ لکھ دیا گیا تو ریکارڈ ہو گیا، وہ ڈاکیومنٹڈ ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو لکھ کر طلاق دیتا ہے تو اگر یہ بات ویریفائڈ اور کنفرمڈ ہو جائے کہ یہ تحریر اسی کی ہے اور ہسبینڈ نے ہی یہ لکھا ہے تو طلاق فوراً مان لی جائے گی، چاہے وہ تحریر واٹس ایپ کے ذریعے آئی ہو، چاہے وہ ای میل کے ذریعے آئی ہو، چاہے وہ SMS کے ذریعے آئی ہو، چاہے وہ پوسٹ کارڈ کے ذریعے آئی ہو، یا پھر وہ کسی وکیل کے طرف سے ایک آفیشیل لیٹر آیا ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایک آفیشیل لیٹر وکیل کی طرف سے ہے یا پھر یہ کہ وہ SMS اور واٹس ایپ میسج ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ ویریفائی اور کنفرم ہونا چاہیے کہ طلاق دینے والے نے ہی طلاق دی ہے یا کسی اور نے اس کے فون اٹھا کر تو طلاق نہیں دے دی۔ دیکھیے یہ جو حدیثیں پیش کیے ہیں، میں جاننا چاہتی ہوں، حدیثیں بہت مختلف قسم کی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو کہتے ہیں متواتر جو 100% رائٹ ہے، ایک حدیث ہے جو صحیح ہے وہ 90% رائٹ ہے، ایک حدیث ہے حسن ہے وہ 75% رائٹ ہے، ایک حدیث ہے جو ضعیف ہے جو 50% رائٹ ہے، ایک حدیث ہے جو مکروہ، موضوع اور مردود ہے وہ خالی 25% رائٹ ہے۔ یہ کون سی حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جو ذمہ داری جو اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کرتا ہے وہ بالکل ہوا میں سے تیر مت چھوڑیے، ہوا میں تیر مت۔ حدیث متواتر ابو حنیفہ نے صرف 17 مانی تھی، آپ کتنے مانتے ہو؟ ابو حنیفہ کی ہدایہ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر زینت شوکت علی، ان کی PhD طلاق اور نکاح کے معاملات میں ہوئی ہے۔
میرا سوال ہے ان سے، اگر وہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور اگر نہیں دیکھ رہی ہیں، ان کا کوئی چاہنے والا دیکھ رہا ہے تو یہ کلپ ضرور ان کو پہنچا دیں۔ صرف اتنا سوال ہے کہ یہ جو پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہے تو کیا کسی سے تھیسس لکھوائی تھی یا خود ہی پی ایچ ڈی کی ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کسی فیلڈ میں پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، خصوصاً اسلامی فیلڈ میں، تو وہ اتنی جہالت والی باتیں نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہدایہ کے نام سے نہیں ہے۔ ہاں، ہدایہ کے نام سے کتاب ضرور ہے، لیکن وہ امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہدایہ میں کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ متواتر احادیث جو 100% صحیح ہیں وہ صرف 17 ہیں؟ یہ ریفرنس ان کے اوپر ادھار رہا۔ دوسرے یہ ہے کہ حدیث کی جو کلاسیفیکیشن انہوں نے بھی کی ہے، 100% رائٹ، 90% رائٹ، 75% رائٹ، 50% رائٹ، اور اس میں ایک لفظ انہوں نے ذکر کیا مکروہ۔ ایسی کوئی حدیث کہیں نہیں ملتی کہ جس کو مکروہ کہا جاتا ہو۔ یہ ان کی جہالت کی دوسری دلیل ہے۔ یہ ہیں طلاق اور نکاح کے معاملات کے جو ایکسپرٹ ہیں، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ جب ان کا حال ہے تو شازیہ لا علمی کا کیا حال ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ٹرپل طلاق سے متعلق عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کی جو میں نے حدیث ابھی ذکر کی ہے وہ صحیح مسلم میں ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب آپ مانتے ہیں ٹھیکیداری آپ کے پاس ہے؟ ٹھیکیداری آپ کے پاس ہے، اس کا مطلب ساری ٹھیکیداری آپ کے پاس ہے مولانا صاحب؟ مولانا صاحب ساری ٹھیکیداری آپ کی ہے؟ جی ہاں، ٹھیکیداری ہمارے پاس ہی ہے، اور ہم اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیکیدار ہیں، اور جو انٹرپریٹیشن ہم کریں گے اسی کو مانا جائے گا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ہمارے اور آپ کے ہاں ٹھیکیداری میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ کے ہاں جو ٹھیکیداری ہوتی ہے وہ ذات اور جاتی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں ٹھیکیداری ہوتی ہے کوالیفیکیشن کی بنیاد پر۔ اگر آپ کے اس چینل پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اتنا پڑھ لے کہ جس کو بنیاد پر شرعی معاملات میں اس کو بات کرنے اور اپنی بات رکھنے کی اجازت ہو، تو ہم اس کو بھی ٹھیکیدار ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن بغیر کوالیفیکیشن کے ہم جاہلوں کو اپنے مذہب کا ٹھیکیدار نہیں بناتے۔ اب آپ کو میں تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ وہ رخ ہے جو میڈیا آپ کو کبھی بھی نہیں دکھائے گا، اس لیے کہ اس رخ سے میڈیا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میڈیا اور نیوز چینلز، روہت سردنا جیسے اینکرز کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ مسلم خواتین کی آواز شریعت کے حق میں اٹھے۔ آئیے یہ کلپ دیکھیے اور اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلمان خواتین آج بھی اور ابھی بھی اتنے سخت پروپیگنڈے کے باوجود شریعت کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شرعی حقوق اور شرعی قانون، پرسنل لا، اسی طریقے سے محفوظ رہے جس طریقے سے دستور نے اجازت دی ہے۔ دیکھیے، جو 3 طلاق کا جو قانون ہے یہ ہمارا ایک طریقے سے ادھیکار ہے۔ اگر میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی بات کرتی ہوں تو ایک عورت کی مدد کرنے کے لیے کہ ایک عورت کا شوہر اسے طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، عورت پریشان ہو کر جب فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور انہوں نے فرمایا کہ میرا شوہر مجھے اس طریقے سے زیادتی کرتا ہے کہ طلاق بھی دے دیتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے، تو انہوں نے اس کے شوہر کو بلا کر 100 کوڑے پڑوائے اور کہا کہ آپ طلاق دیں گے اور یہ طلاق مانی جائے گی۔ تو یہ جو حدیث ہے جس کے بنسبت طلاق ہو جاتی ہے، یہ حدیث بے شک صحیح ہے اور اسے ماننا بھی چاہیے، اور یہ اس عورت کی مدد کے لیے ہی کی گئی تھی۔ اور قرآن میں بھی جس طریقے سے جو پرکریا ہے پوری طلاق کی، اس میں 3 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے۔ تو طلاق کے الگ الگ حدیث اور جو بھی ہیں وہ بالکل بہتر ہیں۔ عورتوں کو کورٹ کے چکر نہیں لگانے پڑتے ہیں، 10-12 سال تک بھٹکنا نہیں پڑتا ہے۔ عورتیں قضیات میں جا کر انہیں کھلا کا ادھیکار بھی ہے کہ اگر وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہیں تو کھلا بھی لے سکتی ہیں، لیکن اسلام دھرم کو لے کر سارا کے سارا دشپرچار کیا جا رہا ہے اس دیش کو بانٹنے کے لیے، اور ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ کچھ ہی سمے میں یہاں پر مسلم پرسنل لا بورڈ کی بیٹھک کرنے والی ہوں، جس میں مدھیہ پردیش کی تمام عورتیں اکٹھا ہو کر دلی تک اس آواز کو اٹھائیں گی کہ ہم اپنے شریعت قانون سے خوش ہیں اور اس میں دخل اندازی کرنے کا ادھیکار نہ سپریم کورٹ کو دخل اندازی کرنا چاہیے، نہ ہی اس دیش کی سرکار کو اس میں دخل اندازی کرنا چاہیے۔ میں اس خاتون کو سلام کرتا ہوں کہ جس نے شریعت کے حق میں اپنی آواز بلند کی ہے، اور میں امت کی غیور بیٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اٹھیں اور شریعت کے حق میں آواز بلند کریں، ویڈیو میسج ریکارڈ کریں اور سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کریں۔ امت کی اس غیور بیٹی کے اس بیان پر ہم آج کی سرجیکل اسٹرائیک ختم کرتے ہیں۔ ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔